اللہ پاک سے رسول اللہ کو محبت اور مودت نہ ہوتی تو یہ اشعار کبھی نہ جاری ہوتے. رسول اللہ کو اپنے بیٹے اپنی اولاد سیدنا پاک امجد شریف سے محبت اور مودت تھی, تبھی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فقال الجد لی ولدی کریم, یعنی میرا بیٹا سیدنا امجد شریف میرا بیٹا کریم ہے, اس کے لیے جنت سبحان اللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور سیدنا امشری اولاد غوث اعظم. السید محمد افسر رضا قادری مدیر طلاب الشؤون العام فیضان سیدنا وبعدہ ناد المنادی فضیلت الاخ المولانا السید الشریف ثابت رحسال قادری المعروف ابن الہدی قادری نقیب اہل سنت حاضر الحفلہ وثم بعد ذلك اخی المحترم مولانا فیضان رضا قادری وثم بعد ذلك مولانا طالب حسن مولانا ارشاد وبعدہ مفتی کلیم رضا قادری هكذا. وهذه الحفلة التي تتعلق بمناسبت سیدنا سید شہداء کربلا امام حسین سبط النبی سیدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ. وهذه الحفلة التي تتعلق بعده بسيدنا شیخ محمد بغدادی رضی اللہ عنہ. وكنت جئت هنا بدعوة فضيلة الأخ أخي المحترم وصديقي الذي يوجد في قلبي محمد عبد الخالق انصاری قادری وثم بعد ذلك ماستر علی احمد قادری هكذا. أنا أريد أن أقدم لكم آية واحدة التي توجد في القرآن المجيد والفرقان الحميد. قال الله تعالى في القرآن المجيد وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يا أيها السادة صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. دونوں عالم میں ہیں جلوگر غوث اعظم, ذرا زور سے بولیے, ہے دونوں عالم میں جلوگر غوث اعظم, ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم, ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم. بروز قیامت میں کہتا اٹھوں گا, بروز قیامت میں کہتا اٹھوں گا ادھر لے چلو ہے جدھر غوث, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, لے چلو ہے جدھر غوث اعظم. دعائیں یہاں رنگ لاتی ہیں اکثر, دعائیں یہاں رنگ لاتی ہیں اکثر, دعائیں یہاں رنگ لاتی ہیں اکثر. یہ در ہے کہ باب اثر غوث اعظم, یہ در ہے کہ باب اثر غوث اعظم. ماشاءاللہ, یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے, یہ آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر ہے. جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم, ماشاءاللہ, جہاں چاہے رکھو قدم غوث اعظم. حضرات, میں نے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی ایک متعارف اور مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرۃ. حضرات, آج ہماری تقریر کا عنوان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی, خدا بزرگ و برتر کی ہم رویت کر سکتے ہیں یا نہیں, ہم زیارت کر سکتے ہیں یا نہیں, اللہ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں. حضرات, یہاں پر دو باتیں, یا تو ہم اللہ کو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں یا تو ہم اللہ کو آخرت میں دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی آئیے ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو میدان حشر میں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں. تو معتزلہ ایک فرقہ ہے جو نیچر سے بہت قریب ہے, یعنی جو چیزیں
یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کیا جائے گا، یعنی اللہ جسم سے پاک ہے تو جس کا جسم ہوتا ہے احاطہ اس کا کیا جاتا ہے۔ حضرات یہاں پر قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ ہے جس کو اہل سنت نے اپنے ثبوت کے لیے اپنے لیے دلیل بنایا۔ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ، اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ چہرے کچھ تر و تازہ ہوں گے جو میدان حشر میں اپنے رب کو دیکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہم میدان حشر میں اپنے رب کو دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرۃ، یعنی چہرے کچھ تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کو میدان حشر میں دیکھیں گے۔ تو سبحان اللہ، پتا چلا یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کو میدان حشر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جگہ بخاری شریف اور مسلم شریف صحیحین کی یہ حدیث ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا نبی سیدنا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون ربکم القمر لیلۃ البدر، یعنی تم اپنے رب کو میدان حشر میں اس طرح دیکھو گے جیسے کہ تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ جس طرح تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو ویسے تم اپنے رب کو میدان حشر میں دیکھو گے، یہ سیدنا نبی نے فرمایا۔ حضرات یہ تو بات ہوئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو میدان حشر میں دیکھیں گے۔ اب آئیے بات کرتے ہیں اس پر کہ ہم اللہ کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں۔ حضرات علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں شفا شریف میں کہ ان الشیطان لا یستطیع ان یتقلب یعنی یتبدل شکل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فکیف یستطیع الشیطان ان یتبدل شکل اللہ تعالی، یعنی علامہ قاضی ایاز فرماتے ہیں شفا شریف میں کہ شیطان جو ہے وہ نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ واہ کیا بات ہے، نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، تو جب شیطان نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تو اللہ کی شکل کیسے اختیار کر سکتا ہے؟ تو ممکن ہے جیسا کہ اللہ کی ذات کی شان کے لائق ہے ویسے ہم خواب میں اللہ بزرگ و برتر کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرات یہ تو آخرت اور خواب سے متعلق گفتگو ہوئی، اب آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں، دنیا میں دیکھنا ممکن ہے یا نہیں۔ یہاں پر ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں، ہماری آنکھیں دنیا میں اللہ کو دیکھ سکتی ہیں یا نہیں۔ حضرات آپ توجہ کریں، اسرائیل ایک ملک ہے، اسرائیل کے بغل میں مصر ہے، مصر میں ایک پہاڑ ہے جبل طور جو صحرائے سینا ایک صوبہ ہے، اسی صوبے میں یہ واقع ہے جبل طور، اسرائیل کی سرحد پر واقع ہے، مصر میں ہے۔ اس پہاڑ پر یاد کیجئے کس کو بلایا اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے پر جب اللہ نے تجلی ڈالی موسیٰ علیہ السلام اللہ کو نہ دیکھ سکتے، اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ نے فرمایا قرآن میں لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، اللہ نے بلایا کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، کیا دکھانے کے لیے بلایا؟ اپنا جلوہ قدرت، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ لن ترانی، یعنی اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ اگر چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا لا ترانی، یعنی اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا لا ترانی، بلکہ اللہ نے کہا لن۔ اب فرق سوچو، لا اور کلمہ لن میں بہت فرق ہے۔ اندما کلمۃ لن تأتی فی القاموس معناها نفی ولكن مش متعددہ، ولكن کلمۃ لن تستعمل فی القاموس معناها هنا یعنی نفی متعددہ، یعنی فی باب النفی معناها متعددہ یعنی متعدد۔ حضرات لا اور لن میں بہت فرق ہے۔ جب لا قاموس یعنی لغت میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا معنی نہیں کا ہوتا ہے، یعنی آج نہیں ہے کل ہو سکتا ہے، آج ہم ڈینائی کر رہے ہیں کسی چیز کو کل ہو سکتا ہے، لیکن جب لن آتا ہے لن کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، یعنی کبھی ہو ہی نہیں سکتا، جس کا وجود کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے موسیٰ کو بلایا، غور کیجئے ٹرننگ پوائنٹ ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، دعوت دی، جبل طور پر مصر میں بلایا،
طور پر کہ اے موسیٰ آؤ میری تجلی کو دیکھو، جلوہ قدرت کو دیکھو، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، یعنی اے موسیٰ تم ہرگز اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا لا ترانی یعنی تم نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے فرمایا لن ترانی یعنی اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن قربان جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بلانے کے باوجود نہ دیکھ سکے، اللہ نے فرمایا لن ترانی یعنی تم نہیں دیکھ سکتے۔ مگر علامہ باجوری ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا النبی وہو شخصیت الفرید الذی قد رأى بعینہ فی واقعۃ المعراج فی واقعۃ الاسراء، سیدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینہ، یعنی علامہ باجوری ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدنا رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد ایسی شخصیت ہے، واحد ایسی ذات ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ میرا واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علمی صلاحیت جناب ازہری صاحب قبلہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ایسی ذات ہے دنیا میں اور آخری ایسی ذات ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا۔ واقعہ معراج میں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ حضرات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کیا کہنا، سرکار کی ذات کی بات نرالی ہے۔ ایک مرتبہ حضرات آپ یاد کرو حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں انا اول شافع و انا اول مشفع، یعنی میں پہلا شافع محشر ہوں اور میں پہلا ایسا شافع محشر ہوں جس کی شفاعت رب کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ حضرات اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں انا اول شافع، میں پہلا شافع محشر ہوں اور میں پہلا ایسا شافع محشر ہوں جس کی سفارش رب کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ حضرات آپ ذرا توجہ کرو کہ شافع کس کو کہتے ہیں؟ جو شخص سفارش کرتا ہے، جو شخص اپلیکیشن لگاتا ہے وسیلہ بنانے کے لیے، اس کو سفارش کہتے ہیں۔ سفارش یعنی وسیلہ بنانا، یعنی اپلیکیشن لگانا کسی چیز کے لیے پیروی کرنا۔ آپ توجہ کیجئے کہ اپلیکیشن جب لگائی جاتی ہے اسی کو شفاعت کہتے ہیں، یعنی فلاں نے فلاں کی سفارش کرتی ہے۔ اب آپ مثال لیجئے، قد ذهب فضیلت الاخ السید عبد الخالق قادری ذهب الى رئیس ولایہ جھارکھنڈ الى رانچی، هناك التقى رئیس ولایہ جھارکھنڈ رگھور داس وقال فلاں اريد ان يعمل في الشركة یعنی في السچیوالے، ممکن وهو يقبل في هذا الصدد وممکن وهو يرفض یعنی سوا مساوی، یعنی ممکن یقبل وممکن يرفض یعنی ينکر۔ یعنی عبد الخالق انصاری قادری جھارکھنڈ کے وزیر اعلیٰ رگھور داس کے پاس وہ گئے اور جا کر انہوں نے کہا فلاں آدمی چاہتا ہے کہ آپ کے سچیوالے یعنی آپ کے سیکریٹریٹ میں کام کریں، آپ اس کو نوکری دے دیجئے۔ تو ممکن ہے جھارکھنڈ کا وزیر اعلیٰ ان کی سفارش کو قبول کر لے، ان کی شفاعت جو سفارش تھی اس کو قبول کر لے، اور ممکن ہے ان کی سفارش کو ٹھکرا۔ عبد الخالق بھائی شافع ہوئے یعنی سفارش کرنے والے، جی مشفع نہیں ہوئے۔ کیا بات ہے بھائی، مشفع اس کو کہتے ہیں جس کی سفارش قبول ہو جائے، جس کی سفارش قبول ہو گئے اس کو مشفع کہتے ہیں۔ رسوخ والا جس کی سفارش کرتا ہے جو اس کو شافع کہتے ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا میں شافع بھی ہوں میں مشفع بھی ہوں، یعنی میں سفارش لگاتا ہوں اور میں ایسا سفارش کرنے والا ہوں کہ میری سفارش رب کی بارگاہ میں یا ہندوستان میں کہیں بھی قبول ہو جائے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔
لیکن قربان جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انا اول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول شافعون و انا اول مشفع، یعنی میں پہلا شافع محشر، یعنی میں اپنے چاہنے والوں کے لیے میں سفارش کروں گا، میں پہلا ایسا شافع محشر ہوں کہ جس کی سفارش اپنے رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میرے رسول شافع بھی ہیں اور میرے رسول مشفع بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ توجہ کیجئے، اب ذرا آپ غور کیجئے، توجہ کیجئے، آپ واقعہ یاد کیجئے میدان حشر کا۔ الناس قد یذهبون الى سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام قال انا اکلت ثمرۃ الشجر کیف انا استطيع ان اتشفع وهو يرفض في هذا الصدد ولكن بعد ذلك هم يذهبون، یعنی الناس يذهبون هكذا قد يذهبون الى سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام قد رفض في هذا الصدد، ثم بعد ذلك هم يذهبون الى سیدنا عیسی علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قد رفض في هذا الصدد، ثم بعد ذلك هم يذهبون الى سيدنا لوط عليه السلام، ثم بعد ذلك هكذا هم يذهبون الى سيدنا موسى عليه السلام، هم يذهبون نبي آخر الى آخر هكذا هم يذهبون الى نبي آخر، هم يذهبون هم يمشون الى نبي اخرى، ولكن هم يرفضون في هذا الصدد كلهم الا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم يذهبون عندما يمشون الى سيدنا النبي سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفض في هذا الصدد، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لها، یعنی جب واقع قیامت میں جب لوگ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کہ ہماری سفارش کیجئے، ہمارے لیے شفاعت کا وسیلہ بنیے، ہمارے لیے وسیلہ آخرت بنیے، حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ ہم نے تو انا اکلت ثمرۃ الشجر، یعنی ہم نے تو درخت کا پھل کھا لیا تھا، میں کیسے سفارش کر سکتا ہوں؟ حضرت آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت لوط کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، اسی طرح وہ تمام نبیوں کے پاس جائیں گے کہ ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، لیکن سارے نبی انکار کر دیں گے کہ ہم تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتے، ہم تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بن سکتے۔ لیکن قربان جاؤ جب وہ سیدنا نبی سیدنا محمد ابن عبداللہ کے پاس آئیں گے تو رسول اللہ فرمائیں گے انا لہا۔ حضرات جب وہ حضرت آدم کے پاس جائیں گے حضرت آدم انکار کر دیں گے، حضرت موسیٰ انکار کر دیں گے، حضرت عیسیٰ انکار کر دیں گے، حضرت نوح انکار کر دیں گے، لیکن جب وہ لوگ رسول اللہ کے پاس آئیں گے تو رسول اللہ یہ نہیں کہیں گے اذهب بنفسك الى نبي آخر، یعنی تم دوسرے نبیوں کے پاس جاؤ، رسول نہیں کہیں گے بلکہ رسول کہیں گے کہ جس کا میدان محشر میں کوئی نہ ہوگا اس کا محمد ابن عبداللہ۔ بات ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، رحمت مصطفیٰ، عطائے مصطفیٰ، عنایت مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ لوگ جب جائیں گے ایک نبی کے پاس ہر نبی انکار کر دے گا، لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ دیکھو، شفاعت کبریٰ دیکھو، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آئے گا، حضور فرمائیں گے انا لہا، یعنی شفاعت کے لیے ہم بیٹھے ہیں، شفاعت کے لیے میں ہوں۔ حضرات آج دیکھو، آج رسول اللہ کی زندگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے جو ہے نمونہ حیات ہے، رسول پاک کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آج اگر کسی سے پوچھا جاتا ہے تمہارا آئیڈیل کون ہے تو کوئی کہتا ہے فلاں ہیرو ہمارا آئیڈیل ہے، کوئی کہتا ہے فلاں ہیرو نے اس طرح بال رکھا ہے تو میں بھی اسی کی تقلید کر رہا ہوں، فلاں ہیروئن ایسی ہے تو میں بھی اس کو آئیڈیل بنا رہا ہوں۔ آج کوئی کہتا ہے فلاں نیتا ہمارا آئیڈیل ہے، آج کوئی کہتا ہے راہل گاندھی ہمارا آئیڈیل ہے، آج کوئی کہتا ہے لالو یادو ہمارا آئیڈیل ہے، آج کوئی کہتا ہے، کسی سے پوچھو جنٹل مین سے تمہارا آئیڈیل کون ہے، تمہارا نمونہ تقلید کون ہے، تو کوئی کہتا ہے
ہے ہمارا نمونہ تقلید، ہمارا آئیڈیل جو ہے فلاں ہے لال کرشن آڈوانی ہے، ہمارا آئیڈیل پنڈت جواہر لال نہرو ہے، ہماری آئیڈیل اندرا گاندھی ہے، ہماری آئیڈیل سونیا گاندھی ہے، ہمارا آئیڈیل نتیش کمار ہے. لیکن مسلمانوں بتاؤ تمہارا آئیڈیل کون ہے؟ تم کس کے راستے پر چلو صراط مستقیم کی تکمیل ہو سکے؟ حضرات سوچو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. جا رجل واحد الى سیدنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم، هناك وهو رجل الذي قد بال في المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه بعض القوم ولكن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ولا تضرموه فدعا بدلو فصب إليه. هذا الحدیث متفق علیہ. حضرات حضور کے زمانے کا واقعہ ہے. حضور کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ بیٹھے تھے صحابہ تھے، انہوں نے مارنے کے لیے وہ دوڑے کہ اس کو مارا جائے. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوه ولا تضرموه، یعنی چھوڑ دو اس کو مت مارو، جانے دو. آپ سوچو ایک آدمی پانی کا، پھر اس کے بعد انہوں نے جو گھڑا ہوتا تھا اس کو منگایا اور اس پیشاب پر رسول اللہ نے بہا دیا. آپ ذرا سوچو مسلمانوں، آج اگر اس بوکارو کی مسجد میں کوئی ویکتی آ جائے اور پیشاب کر دے تو آپ اسے مارنے دوڑیں گے، آپ اس کو پیٹیں گے. ہم بغیر مارے نہیں چھوڑ سکتے. لیکن رسول اللہ پر قربان جاؤ، رسول اللہ نے اس آدمی کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، بلکہ کیا کہا دعوه ولا تضرموه، یعنی چھوڑ دو اس کو، جانے دو مت مارو. اور یہی نہیں فصب الیہ، اور پانی کا جو گھڑا ہوتا تھا دلون اس کو منگایا اور اس کو بہا دیا. ذرا سوچو مسلمانوں کہ رسول اللہ نے کیوں نہیں مارا؟ رسول اللہ نے اس ویکتی کو جس نے پیشاب کیا اس کو کیوں جانے دیا؟ اس کو کیوں صحابہ کو منع کر دیا مت مارو جانے دو؟ وہ اس لیے لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. وہ کیسے چاہتے کہ ان کے سامنے کسی کو مارا جائے، کسی کو پیٹا جائے؟ رسول اللہ کیسے تشدد برداشت کر سکتے؟ رسول اللہ کیسے چرم پنتھ اپنے سامنے برداشت کر سکتے تھے؟ اسی لیے رسول اللہ نے اس آدمی کو مارا نہیں. حضرات میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج لوگ کہتے ہیں فلاں ہیرو ہمارا آئیڈیل ہے، فلاں ہیروئن ہماری آئیڈیل ہے، فلاں نیتا ہمارا آئیڈیل ہے، فلاں نیتری ہماری آئیڈیل ہے، فلاں بزنس مین ہمارا آئیڈیل ہے، فلاں کرکٹ کا کھلاڑی ہمارا آئیڈیل ہے. مسلمانوں ذرا غور کرو، ذرا اس بات پر توجہ دو کہ کیا پنڈت جواہر لال نہرو مسلمانوں کا آئیڈیل ہے؟ مسلمانوں کا آئیڈیل پنڈت جواہر لال نہرو نہیں ہے. مسلمانوں کی آئیڈیل اندرا گاندھی نہیں ہے. مسلمانوں کا آئیڈیل راہل گاندھی نہیں ہے. مسلمانوں کا آئیڈیل 20,000 انسانوں کا خون پینے والا آدمی مسلمانوں کا آئیڈیل نہیں ہے. مسلمانوں کا آئیڈیل کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں لقد کان لکم فی رسول اللہ، یعنی مسلمانوں کا آئیڈیل، مسلمانوں کا نمونہ ہے محمد مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی آئیڈیل ہے. اللہ نے فرمایا قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اللہ حسنا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات اس کا ایک پیٹرن ہے کہ عندما توجد المحبہ والمودہ فتولد الرحمہ. مفتی افسر صاحب فرماتے ہیں عندما توجد المحبہ والمودہ فتولد الرحمہ، یعنی جب محبت اور مودت ہوتی ہے، جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے لگاؤ ہوتا ہے تو رحمت پیدا ہوتا ہے. رحمت اس وقت تک نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ محبت اور مودت نہ.
اسی لیے حدیث میں آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا اقدم لکم مفہوم الحدیث، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم الحدیث لو ای الرجل ان یدعا فی فم جوزته لقمۃ الخبز یعنی اگر کوئی شخص، کوئی آدمی اپنے بیوی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا ڈال دے تو یہ بھی رحمت ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ کیوں رحمت ہے؟ وہ اس لیے کہ اگر شوہر کو اپنی بیوی سے محبت اور مودت نہ ہوتی تو اپنی بیوی کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا نہ ڈالتا۔ کیا بات ہے بھائی، محبت کی وجہ سے اور مودت کی وجہ سے اس نے روٹی کا ٹکڑا ڈالا۔ حضرات غور کہ اسی محبت اور مودت کا نتیجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم بڑے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو اپنے مریدوں سے، اپنے چاہنے والوں سے محبت اور مودت تھی۔ جب محبت اور مودت ہوتی ہے تو رحمت پیدا ہوتی ہے۔ سرکار غوث اعظم کو اپنے مریدوں، اپنے چاہنے والوں سے محبت اور مودت تھی، تو سرکار غوث اعظم نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مریدوں پر رحم فرمایا اور فرمایا ان لم یکن مریدی جیدا فانا جید، یعنی اگر میرا مرید اچھا نہیں ہے تو کیا ہوا، میں تو اچھا ہوں، میں اپنے مریدان کی اپنے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرواؤں گا کہ میں اور میرا مرید۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر یا رسول اللہ، زندہ زندہ باد زندہ باد ماشاء اللہ، واہ 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 سبحان اللہ۔ یہ محبت اور مودت کا نتیجہ تھا کہ غوث اعظم بڑے پیر نے اپنے مریدوں کو بشارت دی۔ حضرات اب ذرا غور کرو، سرکار غوث اعظم کا ہم نعرہ لگاتے ہیں۔ آج میں نے ابھی دیکھا، میں فضیلت الاخ مولانا نصیر الدین صاحب خطیب و امام مسجد بکارو تشریف لائے ہیں، ہمارے بہت ہی قریبی اور ہمارے جو ہے بچپن کے جو ہے بہت ہی مخلص ساتھیوں میں سے ہیں ماشاءاللہ۔ قد تخرج من مدرسۃ الفاروقیہ وهو تلمیذ من سیدنا شیخ امام الاکبر شریف اصغر امام قادری المعروف امام ملت۔ حضرات تو میں یہ بیان کر رہا تھا، غوث اعظم نے اپنے مریدوں کو بشارت دی۔ حضرات ذرا سوچو، ہم غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہیں، یا غوث، کسی نے کہا پیچھے سے غوث اعظم زندہ باد، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، لیکن ہم جانتے ہیں غوث اعظم کون ہے۔ غوث اعظم کون ہے؟ سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، افق نور پر ہے مہر ہمیشہ۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ غوث اعظم کی ذات تو وہ ذات ہے کہ تقدیر غوث اعظم بدل دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم تقدیر بدل دیتے ہیں۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ میں نے 70 عورتوں کے ساتھ ریپ کیا ہے، بلاکار، گندا خواب، پریشان ہو گیا۔ آیا وہ آدمی سرکار غوث پاک کے پاس، کہا حضور میں نے خواب دیکھا کہ میں نے 70 عورتوں کے ساتھ غلط کام کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے دعا فرمایا کہ جو حقیقت میں ہونے والا تھا، یعنی حقیقت میں تم غلط کام کرنے والے تھے، لیکن اللہ نے میری دعا کی وجہ سے اس خواب کو، اس جو حقیقت میں ہونے والا واقعہ تھا، اس کو خواب میں سرکار غوث اعظم تقدیر بدل کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتے ہیں، تقدیر بری ہو تو بھلی کر دیتے ہیں، محو اس بات کے دفتر پہ ہے کروڑوں۔ کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ۔ دفتر پہ ہے کروڑوں۔ حضرات غوث اعظم کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ہم غوث اعظم کے بارے میں نہیں جانتے۔ غوث اعظم کون ہیں؟ سرکار غوث اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں جامعہ ازہر کے استاد، آج سے 700 سال پہلے ایک استاد ہوا کرتے تھے جامعہ ازہر میں، فضیلت الشیخ امام الاکبر حضرت علامہ ابو الحسن شتنوفی رضی اللہ عنہ، جو جامعہ ازہر کے اجلہ علماء میں سے تھے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بہجت الاسرار شریف، بہجت الاسرار، اور بہجت الاسرار شریف کا نام اپنے شجرے میں بھی قادری سلسلے کے موجود ہے، اور بہجت الاسرار اتنی معتبر اور معتمد کتاب ہے کہ اس کے بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں اگر کسی نے بہجت الاسرار کی مخالفت کیا تو خود و ضلالت میں مبتلا ہے۔ اور وہ کتاب کس نے لکھا؟ علامہ
علامہ شتروفی جو جامعہ ازہر کے اجلہ علماء میں سے تھے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا بہجت الاسرار میں. واقعہ اس طرح ہے کہ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منام سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قد رأى سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فی المنام قد وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مع اللسان 7 مرہ. یعنی خواب میں رسول اللہ تشریف لائے. کس کے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے خواب میں. اور خواب میں آ کر رسول اللہ نے غوث اعظم کو ان کے منہ میں غوث اعظم کے رسول اللہ نے 7 مرتبہ تھوک ڈال ڈال ماشاءاللہ منہ کا پانی تھوک رسول اللہ نے غوث اعظم کے منہ میں ڈال ڈال اور دنیا والوں کو یہ بتلا دیا کہ اے دنیا والوں، اگر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بولیں گے تو زبان تو غوث اعظم کی ہوگی لیکن بات رسول اللہ. سبحان اللہ. غوث اعظم کو کہ رسول اللہ نے غوث اعظم کے منہ میں اپنے رسول اللہ نے ڈال دیا. حضرات سرکار غوث اعظم کی کیا ذات ہے، سرکار غوث اعظم کی ذات نرالی ہے، ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے. سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پر ہے مہر ہمیں. سرکار غوث اعظم کی ذات نرالی ہے. حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب محبت ہوتی ہے، جب مودت ہوتی ہے تو رحمت پیدا ہوتی ہے. حضرات آپ ذرا غور کرو کہ میں 2 دن کے بعد انا متعقد فی هذا الصدد ان اسافر الى قاہرہ عاصمۃ مصر. یعنی میں 2 دن کے بعد مصر جانے والا ہوں. یعنی متعقد ہوں میں اس معاملے میں، لیکن میں اس جلسے میں آیا عبد الخالق قادری اور ماسٹر علی احمد قادری کی دعوت پر. یہ محبت اور مودت کا نتیجہ ہے. اگر محبت اور مودت نہ ہوتی تو میں ان کی دعوت پر کیوں آتا؟ میں اس لیے آیا کہ جب محبت اور مودت ہوتی ہے تو رحمت پیدا ہوتی ہے. حضرات اسی محبت اور مودت کا پیٹرن ہے کہ جب محبت اور مودت ہوتی ہے تو رحم پیدا ہوتا ہے. آپ یاد کرو سرکار غوث اعظم کی اولاد ہیں امجد شریف میں حضرت سرکار سیدنا شیخ محمد بغدادی رضی اللہ عنہ جب وہ حج کرنے کے لیے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سیدنا پاک امجد شریف پہنچے، وہاں پر جب انہوں نے مراقبہ کیا، جب رسول پاک کی بارگاہ میں وہ بیٹھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہزادے، اپنی اولاد سیدنا پاک سے محبت اور مودت تھی. رسول اللہ کو اپنی اولاد سرکار غوث پاک کی اولاد حضرت شیخ محمد بغدادی سے محبت اور مودت تھی. تبھی تو یہ اشعار سیدنا پاک پر جاری ہوئے. روضہ رسول کے سامنے سقانی سیدی کوثر زلالا عطانی روح جدی فسالا فقال الجد لی ولدی کریم لکا درجات عند اللہ تعالی فلا خوف لکا للحزن یوما لکا قصر من الفردوس اعلی سمیت قول جدی وفرح قلبی دفلہ من قلبی ملالا. اگر سرکار سیدنا پاک سے رسول اللہ کو محبت اور مودت نہ ہوتی تو یہ اشعار کبھی نہ جاری ہوتے. رسول اللہ کو اپنے بیٹے اپنی اولاد سیدنا پاک امجد شریف سے محبت اور مودت تھی. تبھی تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فقال الجد لی ولدی کریم، یعنی میرا بیٹا سیدنا امجد شریف میرا بیٹا کریم ہے، اس کے لیے جنت سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور سیدنا امجد اولاد غوث اعظم. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، محبت اور مودت تھی اپنی اولاد سیدنا محمد بغدادی امجد شریف سے. تبھی تو رسول اللہ نے فرمایا جو اشعار جاری ہوئے کہ میرا بیٹا کریم ہے اور میرے بیٹے کے لیے اللہ کے نزدیک درجات بلند ہیں. فلا خوف لکا للحزن یوما لکا قصر من الفردوس اعلی، یعنی میرا بیٹا اس کے لیے جنت میں محل ملے گا اور خلد میں ہاتھ میں ملے گا.
حضرات اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ آدمی میں رحم یا محبت اور مودت کا جو تعلق ہے، یعنی رحم اسی وقت پیدا ہوگا، قلبی لگاؤ اسی وقت ہوگا جب محبت کسی کو کسی سے ہوگی۔ جب محبت اور مودت نہ ہوگی تو کبھی قلبی لگاؤ نہیں ہو سکتا، کبھی رحمت پیدا نہیں ہو سکتی۔ حضرات انما توجد المحبہ والمودہ فتولد الرحمہ، یعنی جب محبت اور مودت ہوتی ہے تو آدمی میں رحم پیدا ہوتا ہے۔ اسی محبت اور مودت کا نتیجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی اولاد آپ کے دیار محبت میں ہے، امام ملت آپ کی چوکھٹ پر ہے۔ حضرات اسی محبت اور مودت کا نتیجہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کی اولاد سیدنا پاک شاہ امچھر کی اولاد علامہ شریف اصغر امام قادری آپ کے سامنے جلوہ فکن ہیں۔ اگر محبت اور مودت نہ ہوتی تو وہ یہاں کیوں کر تشریف لاتے؟ حضرات آپ ذرا غور کرو، نفسی نفسی کا عالم ہوگا میدان قیامت میں جب جہنم کے سپاہی ڈھونڈ رہے ہوں گے کہاں ہے جہنمی، ہم پکڑ کر ان کو جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیں، کہاں ہے جہنم کے لوگ، ہم ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں۔ جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا میدان محشر میں، جب سورج آئے گا، جب لوگ پسینے سے ترابور ہوں گے میدان محشر میں، حالت زار میں انسان ہوگا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب میدان حشر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کے ہم منتظر ہوں گے، جب جہنمی سپاہیوں کے ذریعے لوگ جہنم میں ڈھکیلے جا رہے ہوں گے، لیکن ہم تو غلامان غوث اعظم ہیں، ہم نے تو دامن سیدنا پاک امچھر شریف پکڑ رکھا ہے۔ جب میدان محشر میں، جب روز قیامت گنہگار غلاموں کو جہنم کے سپاہی جہنم میں لے جا رہے ہوں گے، ہم اپنے پیر و مرشد حضور امام ملت شریف اصغر امام قادری کے وسیلے سے میدان قیامت میں سرکار غوث اعظم کے دامن میں چھپ جائیں گے کہ ڈھونڈا ہی کرے روزے محشر کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے روزے محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وہ کس کو ملے جو تیرے کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہے، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، جو تیرے دامن میں چھپا ہو، وما علینا الا البلاغ۔